السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے والوں سننے والوں سب کو میرا سلام۔ میں محمد فراز پشاور ٹیلی کام ریٹیل یونین کے بارے میں آج ہمارا ویلاگ ہے۔ پشاور ٹیلی کام ریٹیل یونین کیا ہے، اس کا وجود کس طرح آیا، اور پھر اس سلسلے میں آگے کیا پیش رفت ہوئی، تو انشاءاللہ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ پچھلے دنوں ہم نے اس سلسلے میں ایک انٹرویو بھی کیا تھا، جس کے سلسلے میں کافی اچھا رسپانس آیا، اور بہت سے لوگوں نے، پھر بہت سے انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے بہت سے لوگوں نے اس پر ایک تفصیلی ویلاگ ہونا چاہیے۔ 1973 کے آئین جب بنا تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی، روٹی کپڑی مکان کے حیثیت سے اس کا نعرہ تھا۔ بہت سے تنظیمیں بنی، اور پھر 2006 کے اندر پاکستان کے اندر سیکولر کمپنیوں نے قدم رکھا۔ اس سے پہلے بھی رکھ چکے تھے، لیکن جو زیادہ بوم آیا، جو زیادہ ڈیولپمنٹ آئی، وہ 2006 کے درمیان تقریباً اسی دور آئی تھی۔ اور اس سے پہلے سیکولر کمپنیوں نے، جو موبائل کمپنی سے، اس نے قدم جمائے ہوئے تھے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے اندر ترتیب یہ ہے کہ مختلف شعبوں کے اندر، مختلف بازاروں کے اندر مختلف یونین ہوتے ہیں، اور کپڑوں کا بازار ہو تو کپڑوں کا یونین، میڈیسن کا بازار ہو تو میڈیسن کا یونین۔ یعنی آپ ایک بازار کے اندر جب آپ چلے جاتے ہیں، سپوز آپ کپڑے کے بازار کے اندر، تو آپ کو ساری کی ساری دکانیں کپڑے کی ملیں گی۔ اگر آپ میڈیسن کے بازار پر چلے جاتے ہیں، آپ کو ساری کی ساری دکانیں میڈیسن کی ملیں گی۔ اگر آپ جوتوں کی بازار پر چلے تو ساری کی ساری دکانیں آپ کو جوتوں کی ملیں گی۔ یعنی مکس آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو مختلف تنظیمیں اور یونینز بنی، اس میں وکلاء کی بنی، اس میں ڈاکٹرز کی بنی، اساتذہ کی بنی، میڈیسن والوں کی بنی، اور فوڈ انڈسٹری والوں کی بنی، ریسٹورنٹ والوں کی بنی، شادی ہالوں والوں کی بنی۔ لیکن جو ٹیلی کام سیکٹر کے جو دکاندار ہیں، وہ ہر بازار کے اندر ایک یا دو ہوتے ہیں، یعنی مکمل اس کا کوئی بازار ہے ہی نہیں، تو اس کا یونین بنانا تھوڑا سا مشکل تھا۔ 6 سال پہلے پشاور کے اندر 6 بندے اکٹھے ہوئے۔ اس میں ایک خانوری صاحب تھے، اور ایک احمد فراز صاحب تھے، اور ساتھ میں ایک زین تھا، نور تھا، کچھ اور یار دوست تھے۔ 6 بندوں نے یونین کی بنیاد رکھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد 5 بندے اس میں سے غائب ہو گئے، صرف ایک احمد فراز رہ گیا۔ انہوں نے اسی علم کو اٹھایا، آگے بڑھایا، اور پھر پشاور کے مختلف جو دکاندار ہیں اس کو وزٹ کیا، سب سے ملے۔ اس سلسلے میں پھر جنا پارک جو پشاور کا فردوس کے ساتھ واقع ہے، اس سلسلے میں رنگ روڈ پشتہ خارہ سے جناب حاجی غلام اللہ صاحب، اور پہاڑی پورہ سے جناب ابرار صاحب، اور اس طرح باقی سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ یونین کی دوبارہ بنیاد رکھ دی گئی، اور جو سب سے یونین کی بنیاد میں مین کردار ادا کیا وہ ہے واٹس ایپ نے۔ واٹس ایپ گروپ بن گئے، سارے کے سارے پشاور کے مختلف علاقوں، مختلف روڈز کے اوپر کام کیا گیا، اور ہر روڈ سے پھر یہ ترتیب طے پا گئی کہ ہر روڈ کے اوپر ایک صدر رکھا جائے گا، وارڈ صدر ہوگا۔ چارسدہ روڈ کے اوپر جناب جازیب صاحب کو صدر بنایا گیا، اس کی کابینہ بنا دی گئی، اور ورثک روڈ کے اوپر احمد فراز صاحب، ورثک روڈ کے اوپر جناب ایوب خان صاحب، اور اس کے کابینہ بنا دی گئی۔ پجگی روڈ کے اوپر احمد فراز کے ذمہ لگایا گیا، اور ارنگ روڈ کا علاقہ، دلزاک روڈ کا علاقہ، وہ جناب دلیل خان اور ابرار خان کے سپرد کیا گیا۔ تو اسی طرح مطلب یہ سفر آگے بڑھتا رہا، جب تقریباً 50-60% پشاور کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر ضلع پشاور کی کابینہ بن گئی، اس میں جناب احمد فراز صاحب اس کے صدر مقرر ہوئے، اور پھر اس سلسلے میں کوشش اور اسٹرگل شروع کی گئی۔ تقریباً 16-17 اضلاع کے اندر ٹیلی کام یونینز جو ہے نا، جو ایزیلوڈ اور جی پیسا کے پروڈکٹ سے وابستہ ہیں،
تو مختلف اضلاع کے اندر بھی یونین کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس سلسلے میں 4 سال پہلے پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کے 16 اضلاع کے صدور کو پشاور بلایا گیا، اس کو دعوت دی گئی اور خیبر پختونخوا کی یونین کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے پنجاب کے کچھ ساتھیوں کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور وہ سب اکٹھے ہوئے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس میں فیصل آباد سے جناب سلیم ملک صاحب کی کوشش کافی زیادہ ہے، اس نے کافی تگ و دو کیا یونین بنانے میں۔ پہلی دفعہ راولپنڈی کے سرینا ریسٹورنٹس تھا اور ادھر آل پاکستان کے پلیٹ فارم کی بنیاد رکھ دی گئی، جس کے عبوری صدر جناب آصف رفیع صاحب کو مقرر کیا گیا۔ 1 سال کے بعد باقاعدہ الیکشن ہوئے۔ اسی الیکشن کے دوران جو ہے نا پھر جناب آصف رفیع صاحب کو مکمل صدر بنا دیا گیا۔ اسی سلسلے میں جناب حبیب اللہ سندھی صاحب کو پنجاب کا صدر بنا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا جب انتخابات ہوئے تو اس انتخابات میں ضلع پشاور کے جو جنرل سیکرٹری ابرار بھائی تھے وہ KPK کے صدر منتخب ہوئے، اس کے ساتھ ضلع صوابی کے جو صدر ہے صدر جناب اعجاز علی شاہ صاحب کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ میں مختلف لوگوں کو ذمہ داری تفویض کی گئی، اور آج شکر الحمدللہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 28 اضلاع کے اندر جو ہے نا وہ یونین بن چکی ہے۔ نیکسٹ کے اندر پشاور کے اندر انتخابات ہوئے اور جناب احمد فراز صاحب کی جگہ جناب غلام اللہ صاحب کو جو ہے نا وہ صدر منتخب کیا گیا، اور اسی کی سربراہی میں جو پاور تھی اس کی ڈیولیشن ہو گئی، اس کو نیچے تحصیل کی سطح پر لے جایا گیا۔ اس تحصیل کی سطح پر اب جو آئیڈیا تھا وہ جناب ابرار صاحب کا تھا۔ پشاور کو 5 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا۔ تحصیل شاہ عالم کے صدر جناب جہاں زیب صاحب مقرر ہوئے اس اپنی کابینہ کے ساتھ، اور اس طرح تحصیل صدر کے جو ہے نا صدر سیف اللہ صاحب مقرر ہوئے، اور تحصیل چمکنی کے صدر قاری رحمانی مقرر ہوئے، اور تحصیل بڑا بیرے کے جناب اصغر صاحب مقرر ہوئے، اور تحصیل پشاور کے صدر کے لیے احمد فراز کو چنا گیا۔ تو اسی سلسلے میں جب خیبر پختونخوا کے صدر جس کا تعلق پشاور سے تھے جناب ابرار بھائی، اس نے ایک نیا سٹیپ لیا۔ اس نے خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی ڈویژن تھے اسی ڈویژنس کے علیحدہ الگ گروپ بنائے، اسی ڈویژن کو اس نے آپس میں مرج بھی کیا، جس کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سارے خیبر پختونخوا کے جو ریٹیلرز ہیں ایزی پیسہ اور JSK ایزی لوڈ کے، وہ سب کو ایک پلیٹ فارم مل گیا جہاں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی ہوتے، ایک دوسرے کے مدد بھی کر رہے ہیں۔ یونین بننے کے بعد جو سب سے اہم چیز یہ ہوئی کہ پاکستان ڈیجیٹل دور کے اندر داخل ہو گیا۔ تو جب پاکستان ڈیجیٹل دور کے اندر داخل ہوئے تو یونین بننے کے بعد یونین کا جو پہلا مقصد تھا وہ ریٹیلروں کو ایک پلیٹ فارم پر نہ صرف اکٹھا کرنا تھا بلکہ جدید دور کے اندر ڈیجیٹل دور کے اندر اس کے لیے کاروبار کے نئے مواقع ڈھونڈنے میں تھے، اور اس کے سلسلے میں اس کو ٹرین بھی کرنا تھا اور اس کو نئے طریقے سے آگاہی بھی دینی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف ریٹیلر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے بلکہ جدید تقاضوں کے مطابق اس نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ جہاں ایک طرف کمپنیاں ریٹیلر کی کمیشن کاٹ رہی تھی، جس طرح آج کل پہلے 50,000 کے ڈپوزٹس کے اوپر ایزی پیسہ والے 150 روپے کمیشن دیتے، آج کل صرف 17 روپے دے رہے ہیں کمیشن کاٹ کے، ٹیکس کاٹ کے۔ تو وہی اس کو دوسری سائڈ کے اوپر ریٹیلر کو باقاعدہ ٹریننگز یونین والے دے رہے ہیں، اسے طریقے بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ ایزی لوڈ کا کمیشن 5 روپے سے کٹ 2 روپے 50 روپے یا 2 روپے کر دیا گیا کمپنیوں نے۔ اس کی جو ظلم ہے، جو بربریت ہے وہ جاری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پشاور ٹیلی کام ریٹیلر یونین، KPK ٹیلی کام ریٹیلر یونین، آل پاکستان ٹیلی کام ریٹیلر یونین ایسوسیشن ڈٹ کر کھڑے ہوئے، وہ ریٹیلر کو اس طریقے سے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اس کے
جو کمیشن تو کم کر دیا، لیکن اس کو ٹرینڈ اس طریقے دے کہ اس کی جو کمائی اس میں کمی نہیں آ رہی. وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن کمپنیاں جو ہے نا ظلم و زیادتی کر رہی ہے اور وہ ریٹیلر کا کمیشن کم کر رہے ہیں. آج کل ریٹیلر 3 شعبوں کے اندر اگر ہم نظر ڈالیں، ایک شعبہ ہے BHP کا، بینیجنگ سپورٹ پروگرام کا، جہاں 7,000 روپے کے بینیفیشری کو دینے پر ہمیں صرف 16 یا 17 روپے مل رہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر، جبکہ پنجاب کے اندر اس کا جو ٹینڈر ہے وہ HBL بینک کے ساتھ ہے، وہ اس 5 روپے دے رہے. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. اسی سلسلے میں اگر ہم ایزی پیسہ کی طرف یا جس کیش کی طرف آئے تو وہاں بھی یہ ظلم کرنے میں 2 قدم آگے ہیں. وہاں 50,000 کے پیچھے آپ کو 17 روپے کمیشن مل رہا ہے. شو تو یہ 24 روپے کر رہے ہیں لیکن دے رہے 17. پھر اگر ہم ایزی روڈ تیسرے نمبر پر ایزی روڈ ہے تو ایزی روڈ کی طرف ہم آ جائیں تو ایزی روڈ میں پہلے 5 روپے کمیشن ملتا ہے، اب کوئی کمپنی 2 روپے 30 دے رہے ہیں، کوئی کمپنی 2.50 دے رہے ہیں، کوئی کمپنی 2 روپے دے رہے ہیں. تو یہاں بھی ایک انار کی پیلی ہوئی ہے اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اس سلسلے میں ٹیلی کام ایسوسیشن نے، آل پاکستان نے بھی، خیبر پختونخوا نے بھی، پشاور نے خطوط لکھے کمپنی کو، اس کے ساتھ میٹنگ بھی، کوئی درسی نہیں ہوئی. تو یہ یونین بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سارے ریٹیل ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے. یہ ایک سٹوری تھی جو ٹیلی کام یونین کے لیے کا ایک سفر تھا جو ابھی جاری ہے، اور اس پر ہماری ایک نظر تھی، ہم نے اس کے اوپر ایک نظر ڈالی. اور اس کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جو ہم نے پچھلے دن انٹرویو کیا تھا آف دا ریکارڈ بہت سی باتیں ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی یونینز کو ہر محلے تک، ہر گاؤں تک پہنچانے کا عزم کیا ان لوگوں نے، تاکہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اپنے حقوق کے لیے وہ لڑ سکے. آج تک اتنا ہی. ہمارے چینل کے اوپر جو بھی بندے نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کر لیں. پاکستان زندہ باد.